بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ناظرین، یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اچانک یہ 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً یہ تمہارا درد میں ڈوبا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر ہے۔ تو سنو، وہ رب زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کی خبر گیری کرنے والا ہے اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ جس کام کو پورا کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے منتظر رہے۔ اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی، اے میرے رب، مجھ پر سخت تکلیف آ پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کر لی، اور جو انہیں تکلیف پہنچی اسے دور کر کے بڑی عطاؤں سے نوازا۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے، اور جان رکھو جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج و زوال اور تمہاری قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالمگیر نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہش الٹی ہو گئی ہو، جیسے کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا وہ جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہی تمہاری بہتری تھی۔ تم اللہ کی نور بھری مسلطوں کو جان نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھتا ہے۔
اور جانتے ہو وہ کون سی ایسی 4 نشانیاں ہیں اور وہ کون سی ایسی 4 چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے ہی والی ہے، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کرنے لگو، جب کسی کے درد کا مداوا اور دل کا مرہم بننے لگو، تو سمجھ لو تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی یہ بدلتی کیفیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اب تمہاری قسمت بدلنے والی ہے اور تمہارے غم خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلائی تو صرف انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں تو ان کو اس کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو دوسری کون سی بہت اہم نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو ختم کر کے تمہیں خوشیوں کے قریب کرنے لگتی ہے؟ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود معافی اور درگزر کو اپناتے ہو، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے لگتے ہو، تو جان رکھو تمام پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارا اللہ پر یقین اور توکل ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کے کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی باتیں کریں جو پسندیدہ ہوں، اور شیطان بری باتوں سے ان کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جب تم اپنے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو اور تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر اپنے خدا سے باتیں کرنے لگتی ہے اور تمہیں ہدایت کے اس روشن راستے پر لے آتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر یہ چیز ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش جلد ختم کرنے والا ہے۔